أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المصنف وفقه الله: تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: ألا لله الدين الخالص. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ دین وہ خالص دین ہے۔ خالص کون سا ہے؟ جس کے اندر نہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو اور نہ اس کے اندر بدعت کی آمیزش ہو، بدعت سے بھی پاک ہو اور شرک سے بھی پاک ہو، تو وہ دین اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اخلاص کا حکم دیا ہے، اور جو مخلص اور مخلص بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اوپر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ اللہ عبادت کا منهم المخلصین، اور مخلصین بھی کہلاتے ہیں، وہ مخلص بھی ہوں اور مخلص بھی ہوں، یعنی اللہ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا، إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد۔ ایک معنی الصمد کا یہ ہوتا ہے السید الکامل فی سیادتہ یسودہ، جو اپنی سرداری میں درجہ کمال پر ہے، سب سے اونچے درجے پر ہے، اور اس سرداری کے اندر اور اس سیادت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ هو السید، یعنی اصل سید جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اسی کے لیے سیادت ہے، اسی کے لیے سود ہے، اور باقی جس کو کچھ ملا ہے اس کے دینے سے کچھ ملا ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے یہ تو اس کے سامنے عاجز ہے، فقیر ہے، اور اس کے در کی سوالی ہے، اور اس کے چوبڑ کے بکاری ہے، باقی مخلوق کیسے ہے؟ اصل سیادت اللہ رب العزت کی ہے۔ الصمد کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ جی فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد۔ اور الصمد کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں۔ ہم مانا کرتے ہیں اس کا بے نیاز، یعنی جس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ جی ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى۔ کافی مکافات کا معنی ہوتا ہے کسی کا کفو ہونا، برابر ہونا، اس کا ہمسر ہونا، اس کے برابر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں، سارے مخلوق ہیں، عدم سے پیدا ہوئے ہیں، اور سارے معرض للفنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو فنا کر دے، جس کو باقی رکھا ہوا ہے اس نے باقی رکھا ہوا ہے، باقی سارے جو ہے نا وہ ان کے اوپر فنا آ سکتا ہے۔ جی قال الشارح وفقه الله:
ثم ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الإخلاص، وابتدأ تفسيره بذكر ما يتعلق بفضلها، لما تقدم من أن تقديم الفضل يحمل النفوس على التشوف إليه، أي التطلع إليه والرغبة فيه. اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے کر کے کسی چیز کو جھانک کر دینا، اوپر ہو کے کسی چیز کو جھانکنا. فذكر حديثين. الحديث الأول عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم؟ الحديث رواه مسلم. ودلالته على فضل سورة الإخلاص في قوله تعدل ثلث القرآن. وأحسن ما قيل في بيان التثليث أن القرآن 3 أقسام، فالقسم الأول خبر عن الخالق، والقسم الثاني خبر عن المخلوق، والقسم الثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق من الأمر والنهي. وهذا معنى كون أن القرآن مشتمل على التوحيد والقصص والأحكام، فالتوحيد في القسم الأول، والقصص في القسم الثاني، والأحكام في القسم الثالث. وسورة الإخلاص مفردة في القسم الأول، فهي خبر عن الخالق عز وجل لم يمزج بغيره، فصارت بهذا الاعتبار ثلث القرآن. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے خاص سورۃ الاخلاص کی تفسیر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس اعتبار سے اس کا فضل، اس کی کرامت اور اس کی فضیلت بالکل منفرد ہے. لیکن پھر قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایک سے دوسرے کا فضل ہے، جیسے آیت الکرسی، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، اور یہ سورۃ الفاتحہ، ایو سورۃ فی کتاب اللہ اعظم، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے. اور سورۃ الکرسی، آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. اور یہ جو ہے یہ سورۃ القرآن تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے انسان کو اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ جیسے اس نے تہائی قرآن پڑھا ہے، قرآن کے 10 پارے اس نے پڑھے. تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اور وہ صحابی جو ہر نماز کے اندر یا تو یہ سورت پہلے پڑھتا تھا، پھر کوئی اور سورت پڑھتا تھا، یا کوئی بھی سورت پڑھتا تھا تو ساتھ اس کے یہ سورت پڑھتا تھا. تو صحابہ نے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا، تو انہوں نے بلکہ اس کو کہا بھی کہ آپ ایک ہی پڑھ لیا کریں. تو انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی پڑھنا ہے، مجھے امام رکھنا ہے تو رکھو، نہیں تو کسی اور کو بنا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے پوچھا اسے جا کر، تو آپ نے فرمایا اسے جا کر پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. اس نے کہا انہا صفت الرحمن، یہ میرے رب کا تذکرہ ہے، یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کا بیان ہے، اس کی ذاتی صفات کا بیان ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم کا ایہا ادخلک الجنہ، تو نے جو اللہ کی صفت سے بیان کیا ہے یہ تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. والحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا الحديث، رواه الترمذي وهو حديث حسن. آج علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، شیخ البانی تو کہا ہے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ودلالته على فضل سورة الإخلاص ما فيه من بيان اشتمالها على تقرير وحدانية الله الدالة على كماله المباين الخلق في النسبة إلى الآباء. فإن مما جرت به عادة الخلق أن المرء يجذب إليه كمالا من نسبه إلى أب معظم، والله مستغن لكماله عن هذا. وأما عادة العرب فنصف كمال الرجل عندهم أبوه، فكانوا يمدحونه وإن كان ناقصا بالأب، ويذمونه وإن كان كاملا بالأب. ثم اللہ رب العزت کا کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی کی اولاد نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ رب العزت کی اولاد ہے. اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت خوبی و کمالات کے ساتھ متصف ہے، اور الحی القیوم بذات خود قائم ہے، زندہ ہے، اور یحیی و یمیت، جس چیز کو چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے زندگی چھین لیتا ہے. اور القیوم بذات ہی قائم ہے اور باقی سب کو قائم رکھنے والا ہے. سارے اس کو اس کے اپنے قیام میں اس کے محتاج ہیں. جی. ثم ذكر تفسير هذه السورة فقال
لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، فتخليص هذه السورة لله سبحانه وتعالى تنويه بالإخلاص الذي أمرنا به. وحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، وإليه أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. ثم قال اخلاصنا للہ یعنی ہمارا اللہ کے لیے اخلاص جو ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صف القلب من ارادتی سواہ، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی کام نہ ہو. اللہ سے ساری امیدیں رکھنا، کسی سے اور امید نہ رکھنا، اور جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے. تو فاحذر یا فطن، فطین کس کو کہتے ہیں؟ جو سمجھدار دانا. ثم قال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، فأحديته سبحانه وتعالى كائنة في ربوبيته. واحد اور احد، واحد جو ہے ایک، یہ کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور احد جو ہے یہ ویسے تو بولا جاتا ہے لیکن احد صرف ایک اکیلا اپنی ذات میں اللہ رب العزت کی ہے، باقی دوسری جو چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، یہ اس دعا میں آتا ہے جو اسم اعظم کی دعا ہے. اللہ رب العزت احد ہے، واحد بھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں تعدد نہیں ہے، اور احد بھی ہے، یکتا اور تنہا اور یگانہ ہے، بالکل اس جیسا کوئی نہیں، یکتا ہے اور یگانہ ہے، اور بالکل اپنی ذات کے اندر وہ منفرد ہے، متفرد ہے. فأحديته سبحانه وتعالى كائنة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم. فصمدية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله في نفسه فهو السيد الكامل، والآخر افتقار الخلق إليه فهو مقصودهم الذي يتوجهون إليه في قضاء الحوائج. ثم قال ومن كماله لم يلد ولم يولد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. وما بكم من نعمة فمن الله، ہر نعمت اس کی عطا ہے، اور وہی ہر وقت انسانوں کے اوپر مہربان اور انسانوں کو بار بار موقع دینے والا ہے. اور اللہ رب العزت انسانوں کے لیے عفو غفور ہے، موقع دیتا ہے، معاف فرماتا ہے، لیکن اسے کسی سے کوئی غرض نہیں. تب لم تبلغوا ضرری فتضرونی، لم تبلغوا نفعی فتنفعونی. اللہ رب العزت اس قدر بے نیاز ہے کہ اگر سارے انسان مل کے بدترین مخلوق جیسے بن جائے، شیطان صرف بن جائے تو اللہ کا بگڑتا کچھ نہیں، اور سارے سب سے زیادہ جو اللہ کا فرما بردار ہے فرشتوں جیسے نبیوں جیسے بن جائے تو پھر بھی اللہ کا کچھ سامتا نہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں. اللہ رب العزت سب سے زیادہ بے نیاز ہے، کوئی بھی کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج ہے اور نہ کسی کا اللہ کے اوپر زور ہے. اللہ تعالیٰ کے سب فقیر ہیں اور اللہ سے مانگنے والے ہیں، اور تضرع کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے مقرب اور محبوب اور اللہ کے ہاں آپ کا بڑا شان اور مرتبہ ہے، وہ بھی جب اللہ سے سوال کریں گے سجدہ ریز ہو کے کریں گے، اللہ کی تعریفیں کر کے کریں گے. اللہ فرمائیں گے کہ مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، سفارش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کرے گا. تو وہ اپنی بڑائی کے اندر، کبریائی کے اندر، جلال اور عظمت کے اندر، علو اور رفعت کے اندر بالکل ایسا ہے کہ سب اس کے نیچے ہیں اور اس کے بندے ہیں،
اور اس کے در کے فقیر ہیں. فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى لأن حقيقة الوحدانية أن يكون الله واحدا في ذاته واحدا في أسمائه واحدا في صفاته واحدا في أفعاله فلا يكون أحد مكافئا له عز وجل. ولم يكن له كفوا احد یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. باقی سارے مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. باقی سارے مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. باقی سارے فقیر اور محتاج ہیں اور وہ غنی ہے. اور اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. وہ الغنی الحمید ہے. اپنی ذات پہ خود ہی نصفات ہے. وہ اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ اپنی ذات میں ہی حمید ہے. اور کسی طرح کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. ہاں دین کی مدد کرنا وہ کہتا ہے کہ یہ میری مدد کرنا ہے. یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ من انصاری اللہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی اس کے دین کو, اس کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے اور دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری مدد کرنا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کو سنبھالنے میں کر سکتے ہیں, اس سورج کے نکالنے میں اور ستاروں کو سنبھالنے میں کر سکتے نہیں. کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت سارے افعال اور اعمال میں قادر اور مقتدر ہے, اور جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے نہ کسی کی عادت کی ضرورت ہے. لیکن اس کی دین کی مدد کرنا اور اس کے دین کے خادموں کی اور دین کے مبلغوں کی اور دین کے پہنچانے والوں کی مدد کرنا, وہ کہتا ہے کہ یہ میری مدد کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میری مدد کرنا ہے. حقیقت میں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی جو چیز بنائی ہوئی ہے, دین اتارا ہوا ہے, بندے پیدا کیے ہوئے ہیں, ان کی مدد کو وہ اپنی مدد کہہ دیتا ہے. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں. تو کہے گا یا اللہ آپ کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا اور تو اس کو پلاتا تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا, اس کو کھلاتا تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا. اور فلاں بندہ بیمار تھا تو وہاں جا کے تو اس کو پوچھتا تو وہاں میں تھا, اس بندے کے پاس میں تھا. اللہ رب العزت ان چیزوں کو اپنی ذات کی طرف منسوخ کر کے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتے ہیں. جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المصنف وفقه الله تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها متفق عليه. خود بھی اپنے آپ کو دم کرتے تھے ایک سنتوں کے ساتھ, اور کوئی بھی آتا اس کو بھی دم کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا. فقال له هنا قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات، وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه، لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. یہ جو معوذتین ہیں، یہ سورۃ الاخلاص یہ تو مکی صورت ہے، اور سورۃ الفلق اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مکی ہے، اور سورۃ الناس کے بارے میں کہ یہ مکی ہے. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ہی مکی صورتیں ہیں. بہرحال اس میں اختلاف ہے. تو یہ قرآن مجید کے آخر میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ رب العزت کو جیسا ماننا چاہیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس کا بیان فرما دیا ہے کہ اسے احد مانا جائے، اسے صمد مانا جائے، اور اسے یہ مانا جائے کہ نہ اس کا ماں باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. اس کے ماں باپ بنانا یہ بھی اس کی توحید اور گستاخی ہے، اور اس کی اولاد بنانا یہ بھی اس کی توحید اور گستاخی ہے. اور جو انسان کی ضرورت ہے زندگی کے اندر کہ انسان محتاج ہے کسی کے سہارے کا، کسی کی پناہ کا، تو اللہ رب العزت سے کیسے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے اور اپنی نگہبانی کے اندر ہمیں رکھے. یہ دو صورتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تھا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً ایسا ہوا تھا. لیکن اس جادو کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت و رسالت والے کام تھے ان میں کوئی کسی قسم کا خلل نہیں آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعمال جو باہر تھے وہ ٹھیک تھے. ہاں، جو آپ کے نفسیاتی مسائل تھے گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے خیالات آتے تھے کہ ایک کام کیا سمجھتے تھے کہ میں کیا ہے، اور کیا ہے سمجھتے تھے میں نے نہیں کیا. تو یہ صرف گھر والوں تک محدود تھا، باقی عام زندگی کے اندر اس کا ایسا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بوجھ رہتا تھا، آپ اپنے آپ پر بوجھ محسوس کرتے تھے. تو پھر آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک پر جادو ہوا ہے، فلاں نے جادو کیا، فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اور یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. اگر یہ مکی ہے دونوں تو اس وقت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ یہ پڑھیں، اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا. اور اگر یہ دونوں بدلی ہیں تو اسی وقت نازل ہوئی ہے. دونوں طرح کے احوال ہیں، لیکن بعض لوگوں کا تو یہ ہے کہ فلق مکی ہے اور ناس بدلی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی مکی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں ہی بدلی ہیں. أحسن الله إليكم. قال الشارح وفقه الله: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفلق، وابتدأه بذكر فضل هذه السورة وقرنه بفضل تابعتها وهي سورة الناس لاجتماعهما في اسم المعوذتين. معوذتین کا کیا معنی؟ پناہ دلانے والی. معوذ کا معنی ہے پناہ دلانے والی. استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. اور ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر شر اور ضرر والی مخلوق سے، اور خاص طور پر شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں. کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. کس سے؟ جتنے بھی
ज़रर रसा और शरीर और नुकसानदेह और परेशान करने वाले उमूर हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में ले लें। فذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة؟ الحديث رواه مسلم. ودلالة الحديث على فضل المعوذتين في قوله لم ير مثلهن قط، ثم فسر هذا فقال ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، فأكمل ما يستعيذ به المرء إذا خاف شيئا أن يقرأ سورة الفلق والناس. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أي جاء موضع نومه بالليل كل ليلة فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص والمعوذتين في نوم الليل، لأن اسم المأوى في الفراش عند العرب هو نوم الليل فقط، فالعرب لم تكن تتخذ لنوم النهار فراشا لأنهم يذهبون في حوائجهم ومقاصدهم، فربما ناموا في أسواقهم أو ناموا في مراعي إبلهم أو غير ذلك. ये जो है ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसका एहतमाम करना चाहिए। इंसान जो अज़कार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के वक्त होते थे, बिस्तर पर जाने के लिए ईद से पहले आप एहतमाम करते थे, उनका एहतमाम करना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार का भी और सोने जागने के जो अज़कार हैं और रात में जो इंसान को पढ़ना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इनका एहतमाम करना चाहिए। ज़िक्र जो है ये बहुत ही असर चीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से ऐसा फराज फरमाया और उनके भाई को भी उनकी सिफारिश पर अल्लाह ताला ने नबी बना दिया, तो उनको क्या कहा था, वला तरिया फी ज़िक्री, मेरे ज़िक्र में कोताही न करना। और आमतौर पर ज़िक्र के फ़ज़ाइल और ये चीज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं करते, नहीं, अमली कोताही नहीं होनी चाहिए। ये ज़िक्र जो है इससे इंसान का दिल ज़िंदा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैयत खासा इंसान को हासिल हो जाती है। अना माअब्दी व तहर्रकत बिया शफ़क़ा। قال جمع كفيه أي جعل إحداهما حذاء الأخرى أي موازية، ऐसे बराबर कर, ऐसे कर ले मुंह के أي موازية لها، فيسند إحداهما بالأخرى ولا يجعلها في باطنها، فإن هذا يسمى ضما. وإنما يحصل ما ذكر في الحديث من الجمع بجعل إحداهما حذاء الأخرى. قال ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، والنفث هواء مع ريق لطيفة، فإن جرد من الريق اللطيفة سمي نفخا. وهذا النفث ये जो है ना तुम नफ़ा फीहिमा, ये धूप के साथ कुछ धूप के ज़र्रात मिल जाए, ये नफ़स होता है। और इसके बगैर सिर्फ हवा मुँह से निकाली जाए वो नफ़ख होता है ये। और जब कोई धूप जो है ना उसके साथ ऐसे करके फेंके गए तो वो मसक होता है, और उसके लिए क्या बोलते हैं, क्या जी। وهذا النفث يكون بعد قراءة السورة، لأن المقصود وصول بركة الريق الممزوج بكلام الله سبحانه وتعالى. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أي يمسح بهما ما استطاع من جسده دون تكلف باعتبار ما يحصل من وصول يديه إلى مواضع جسده، فيقرأ سورة الإخلاص. जहाँ तक हाथ पहुँच सकता था वहाँ फेर लेते थे, और जहाँ हाथ बैठ के पढ़ते या लेट के पढ़ते, जिस तरह भी पढ़ा जाए, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि बदन बैठ के किबले की तरफ मुँह करके पढ़ लेते। ثم ينفث 3، ثم يمسح، ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم ينفث 3، ثم يمسح، ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم ينفث 3، ثم يمسح، ثم يعيد كذلك مع سورة الفلق والناس. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أي مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. ففي هذه الجملة 3 فضائل لسورة الفلق والناس. فالفضيلة الأولى أنهما أكمل التعويذات،
والفضيلة الثانية استعمالهما للحفظ عند النوم بالليل. والفضيلة الثالثة استعمالهما في دفع المرض. وهاتان السورتان تسميان المعوذتين والمعوذات. والمعوذات کہا جاتا ہے سورۃ اخلاص کو ساتھ ملا کر، وہ بھی ایک کے ساتھ ہے، اور اس میں استعاذے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے جو نام ہیں الصمد اور اللہ رب العزت کی احدیت کا اظہار ہے، یہ اللہ کی توحید کا اظہار ہے، اور اللہ کی توحید کے ساتھ انسان جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. جیسے وہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نیند سے اٹھے اور پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پھر اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ اپنا سورہ معوذتین کے ساتھ اخلاص بھی پڑھ لی جائے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبار أمرين، أحدهما باعتبار الآيات فهي جمع، والآخر باعتبار الشرور التي تعوذ منها. ثم قال المصنف في تفسير سورة الفلق: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، أي في قوله قل هو الله أحد، فهو أمر للبلاغ. وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. لجا الیہ یعنی اس کی طرف آ کے اس کی پناہ لے لی، اور اعتصام بھی یعنی اس کو اپنا آپ حوالے کر دیا اور اس کے تحفظ کے اندر اور اس کے بچاؤ کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ واعتصموا باللہ هو مولاکم، اور ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. تو اللہ کے ساتھ اعتصام کیا ہوتا ہے؟ اصل ہونا کسی کو بچانا، جیسے کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تیری حفاظت کرے گا، کسی کو تیرے پاس آنے نہیں دے گا، جو آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ ایسی ہیبت تعلیم کر دے گا کہ وہ بالکل آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کا انتظام چھوڑ دیا. پہلے آپ کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے تو آپ کی حفاظت کرتے تھے، باڈی گارڈ ہوتے تھے آپ کے ساتھ. تو عصم یعصم کا معنی ہوتا ہے کسی کو بچانا. تو اعتصام کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آ کر اس کی پناہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو انسان محفوظ کرنے کی کوشش کرے. یہ معنی ہے اعتصام یا تصویر کا. ثم قال في قوله تعالى برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به فلق کا معنی اصل میں ہوتا ہے پھاٹنا. والذی فلق الحبۃ والنوى ان اللہ فالق الحب والنوى، اور فلق الحبۃ وبرق النسمۃ، اللہ تعالیٰ نے دانے کو پھاڑا ہے اور پھر اس سے کھوپڑ کر لی ہے، اس سے زمین کو پھاڑا ہے اور پھر باہر نکلی ہے. تو فلق کا معنی پھاڑنا ہوتا ہے. تو فالق الاصباح یعنی اللہ رب العزت رات کی چادر سے صبح کو پھاڑ کر نکالتا ہے. تو فلق کا معنی یہ ہوتا ہے. اور جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کوئی چیز پھاڑتی ہے تو اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے. اس لیے بعض لوگ اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ رب الخلق جو پیدا کرنے والا ہے، لیکن زیادہ معروف جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ فالق الحب والنوى اور فالق الاصباح یہ اللہ تعالیٰ کا فلق کا دانے کو پھاڑنے والا اور صبح کو نکالنے والا. من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر إذ ليس كل مخلوقات خلق جو ہے یہ مخصوص ہے، یعنی تمام یہ معموم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خصوص کے لیے ہے. یعنی وہ مخلوقات جن کے اندر شر کا پہلو ہوتا ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا اس کو پیدا کرنا اس میں شر نہیں ہے، اس میں شر نہیں ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اگر اس کے اندر شر ہے تو وہ اس کے لیے ہے جس
کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر حکمت ہے, اس کے اندر رحمت ہے. مثال کے طور پر سانپ ہے, اب اس کے اندر شر ہے, کیا زہریلا ہے, کاٹتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر زہر پیدا کیا ہے, یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں تو زہر کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ اپنا تحفظ نہیں کرتا اور کوئی بندوبست نہیں کرتا, اس کو یہ کاٹ لیتا ہے, ڈس لیتا ہے, تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ اضافی شر ہے اس بندے کے لیے. لیکن اللہ کی طرف جب اس کی تخلیق کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے اندر شر نہیں ہوتا. عام جو چیزیں ہیں پوری کائنات کی, ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے کہ جو کئی چیزوں کو کھانے والے ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں اور چیزوں کو کھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ایک مسئلہ رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کرتی ہے, اور یہ اس کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کی ہے. تو ساری چیز جو ہے نا اللہ رب العزت کی, حیوان کیا, جمادات کیا, نباتات, سب چیزیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ کی لا تفقهون تسبیحہ ہم نہیں سمجھتے لیکن وہ سب تسبیح کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, یفعل ما یشاء, جو چاہے کرتا ہے, اور اس کے فعل میں شر نہیں ہے. الخیر کلہ بیدیہ والشر لیس الیہ. ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے سارے کاموں میں خیر ہے پورے نظام کے اعتبار سے. اور اگر کسی کے لیے اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اضافی ہوتی ہے, اس کے لیے وہ بن جاتی ہے چیز. جیسے سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں اور حادثات ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ اللہ کی قضاء اور اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ اس کی طرف سے جب کیا گیا ہے تو یہ اس پہ خیر ہے. کیا کسی کے لیے وہ حادثہ جو ہے وہ غفلت کا سامان بن جاتا ہے, درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے, اور کئی دفعہ ایسے لوگوں کے لیے اصلاح کا باعث بن جاتا ہے جو زمین کو اندر فساد میں جاتے ہیں. اور وہ خاص کم جہاں پاک والی بات ہو جاتی ہے, پورا کرکٹ ختم ہو گیا اور زمین صاف ہو گئی, اس کے اندر خیر کے کئی پہلو ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے فعل میں شر نہیں ہوتا. اور شر لیس الیہ, جی شر ما خلق, تو جو اس کی مخلوقات ہیں ان میں ان کے اندر جو شر کا پہلو ہے, اس میں ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں اور اپنی حفاظت میں اور اپنے اثار میں لے لے. إذ ليس كل مخلوقات الله فيها شر. اور یہ بھی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو. وہ جب انسان اس سے مانگتا ہے اور اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے, اس سے وہ خوش ہوتا ہے. جتنا انسان اللہ سے زیادہ مانگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے, اور اگر نہ مانگے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو ان چیزوں کو جو خوفناک چیزیں ہیں ان سے انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا, یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما, تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. كالملائكة والجنة. فيكون قوله تعالى من شر ما خلق من العام الذي أريد به الخصوص, أي من شر كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل. وشاهده ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب, فجعل القمر علامة له أي علامة لليل. چاند جو ہے وہ غاسق نہیں ہے. غاسق کیا ہے؟ رات. غسق کا معنی ہوتا ہے گہرا گہرا اندھیرا. جو اندھیرا گہرا ہو اور گھٹاٹوپ ہو اس کو کہا جاتا ہے غاسق. تو جتنی گہری رات ہوتی ہے تو اس میں زیادہ خوفناک چیزیں اور زیادہ نقصان دہ امور جو ہے نا وہ انسان کو پیش آ سکتے ہیں. تو من شر غاسق رات ہے. اور چاند کو جو کہا کہ یہ غاسق ہے اس لیے کہ چاند کا رات کو زیادہ ظہور ہوتا ہے. دن میں تو وہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن رات کے وقت اس کی چاندنی جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے کہ یہ رات کی علامت ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا. اور اصل مراد اسے چاند نہیں ہے بلکہ رات ہے. لأن ظهور القمر مع وجود سلطانه لا يكون إلا في الليل, فليس مراده صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من القمر,
بل الاستعاذة من شر ما يكون في الليل الذي علامته القمر. ثم قال في قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء. فالتأنيث في قوله النفاثات باعتبار الأنفس لا باختصاص الآية بالنساء. قال النفاسات کے اندر جو ہے نا مرد بھی شامل ہے. تو قرآن کیا ہے؟ النفوس الشریرہ، جو ایسی شخصیات ہیں، ایسے نفوس ہیں، ایسے افراد ہیں جو جادو کرنے والے ہیں. وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں. قال اللواتي يستعن على سحرهن أي الأنفس بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ريق لطيفة، نفاسات ذرا سی پھونک کے ذرے شامل کر کے اس میں پھونکے مارتے ہیں اور گرے دیتے ہیں. عقد کی جمع ہوگا گرا. لطیفۃ فی العقد المشدودۃ علیہ، جس کو گرا دے کے باندھ دیا گیا ہے سختی کے ساتھ. فالسواحر من الرجال والنساء يعمدون إلى جعل السحر عقدا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ويسمى هذا سحر العقد، وهو أشد أنواع السحر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. فقوله إذا حسد أي إذا ظهر حسده وبان، والحسد هو كراهية وصول النعمة ولو لم يتمن زوالها. فمجرد كراهية العبد وصول نعمة إلى غيره يسمى حسدا، فإذا اقترن بتمني الزوال صار أعظم في الشر. قال: وقد تضمنت هذه السور الاستعاذة من أنواع الشرور عموما، أي في قوله من شر ما خلق. قال: ومن أصولها خصوصا، وذلك فيما تلاه ذلك من الآيات، وهي شرور الليل والسحر والحسد. یہ جو حسد ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے. اور جو انسان کسی کے اوپر کوئی نعمت، کوئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ کر اس سے حسد کرتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کا جو فضل و انعام ہے اس کو ناپسند کرتا ہے. یہ تو راضی ہونا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بارک اللہ علیک، بارک اللہ علیک، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر مقدر فرمائے. یہ اللہ کے فعل پہ راضی ہونا ہے. اور اگر اس کو ناپسند کرتا ہے، کراہت اس کو مکروہ جانتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے فعل کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ ایک اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ ناپسندیدگی والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو ناپسند کرنا یہ تو انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. دوسرا اس بندے کے ساتھ پھر اس کو دشمنی ہوتی ہے، دل میں کیڑ ہوتی ہے اور دل کے اندر اس کے خلاف نفرت ہوتی ہے. تو وہ اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے چھن جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. یہ ساری صورتیں حسد کی ہیں. اور حسد جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کوئی کرتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ حاسد کے حسد سے مجھے بچا دے. یہ پھر اس کو بدنام بھی کرتا ہے، اس پر اتہام بھی دھرتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے. یہ حاسد جو ہے حسد کی آگ میں چلتا رہتا ہے، نقصان اپنا کرتا ہے. اور وہ آدمی جو ہے اگر اذکار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان غفلت کے اندر زندگی گزارتا ہے تو یہ حسد پھر اس کے اوپر نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو بد نظری ہے، العین، وہ لوگ نظر لگا دیتے ہیں کسی کو دیکھا اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے، یہ اتنا اچھا ہے، اور اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی، ماشاء اللہ نہیں کہا، بارک اللہ نہیں کہا. تو یہ جو اس کا خود سے باطن ہوتا ہے اس کی نظر کے ساتھ یہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس حاسد کے ساتھ جو نظر لگانے والے بد نظر ہیں ان کے بھی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المصنف وفقه الله: تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها فإن آواز استحلال کا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا آواز کرنا. اور اس کا ایک لفظ عام طور پر کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ براعت الاستحلال، یعنی استحلال کا بہت اچھا انداز کہ جس میں آنے والے مقاصد کا اور آنے والے اسلوب کا بیان کر دیا جاتا ہے. اچھا خطبہ ہوتا ہے اور اچھے الفاظ کے ساتھ آنے والے کتاب کے اندر جو مقاصد بیان کیے گئے ان کا اظہار کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں براعت الاستحلال. مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له: قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك. لجا بھی استعمال ہوتا ہے اور التجا بھی استعمال ہوتا ہے. وہاں بھی استعمال کے اندر آتے پھر اس میں ذرا اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے. اور لجا کا جو ہے الجا الیہ کا لجا الیہ یعنی اس کی طرف لپکا اور اس کی پناہ میں چلا گیا. برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم. ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه. إله الناس معبودهم بحق. من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ یہاں بیان کی گئی ہے. پچھلی صورت میں کیا تھا؟ وہ قل اعوذ برب الفلق، وہ ایک ہی اللہ رب العزت کی صفت ذکر کی گئی تھی. رب الفلق یعنی صبح کو ظاہر کرنے والا اور روشنی کو پھاڑ کے نمودار کرنے والا، اوپر کو دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے اخوا نکالنے والا. تو یہ اللہ رب العزت کی ایک ہی صفت کا حوالہ دیا گیا تھا. اور جو مخلوقات کے اندر شان تھا ان کے اندر تعدد ہے. اللہ کی صرف ایک ہے رب الفلق، اس کی پناہ میں آنا اللہ رب العزت سے مانگا گیا ہے. اللہ اپنی پناہ میں لے لے. تو اس میں جو جس چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر نفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد. یہ چار چیزیں ہیں اس میں جن سے پناہ طلب کی گئی ہے اللہ رب العزت کی. اور اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا تعدد ہے. اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، کہ اللہ رب العزت کی تین صفات ہیں اور جس سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. تو اللہ رب العزت کا جو یہ وصف ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس کا اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے. کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بھیجے. اور اس پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ربوبیت کے مظاہر ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا رب ہے. پیدا کرنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے اور اس کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ رب العزت ان کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت کا سارا جہان محتاج ہے اپنے بقا کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے استقرار کے اندر. اگر ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے تو کچھ نہیں کرے. اللہ رب العزت سے قائم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ رب الناس اللہ کی صفت ہے اور اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت جگہ ذکر فرمایا ہے. پہلا جو حکم آیا وہ بھی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اور پھر کیا کہا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا برابر نہ بناؤ. تم نے جن کو اللہ کا برابر بنایا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے.
سورہ یونس کے اندر، اور اسی طرح سورہ اعراف کے اندر، اور اسی طرح سورۃ المؤمن کے اندر، ان ربکم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کی ربوبیت سے پھر اللہ رب العزت کی الوہیت ثابت ہوتی ہے، اس کی الوہیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی لیے پھر وہ معبود بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، رب بھی ہے اور ملک بھی ہے، بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، اور اصل مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اللہ رب العزت۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، جو زمین کے اوپر ہے اور اس زمین کا بھی اللہ مالک ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحیی و یمیت، کیسے ہے وہ ہے سورۃ الحجر کی، سورۃ الحجر کی آیت کیسے ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، یہاں پہلے کیسے ہے؟ ہاں یہ ونحن الوارثون، تو اللہ رب العزت ہر چیز کا وارث ہے، اللہ رب العزت مالک ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم تکوینی ہے، جو اس کا تکوینی حکم ہے کائنات کے متعلق، یہ نافذ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے بغیر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، وہ اصل مالک ہے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، وہ سچا بادشاہ ہے۔ باقی جن کو اللہ نے بادشاہی دی ہے، وجعلہ کو ملوکا، اللہ نے ان کو ملک دیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا، تو یہ ملک اللہ رب العزت کو دیتا ہے۔ تو دل ملک کا منتشا وتنزع الملک من تشاء، اللہ مالک الملک، بادشاہت کا مالک اللہ رب العزت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ملک بھی ہے، الملک الحق، تعالی اللہ الملک الحق، اور کائنات کے اندر تو اس کا حکم جاری و ساری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، لیکن جو اس کے تشریعی احکام ہیں، جو اس اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام ہیں، دین کے احکام ہیں، یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے تو مان لے اور اگر چاہے نہ مانے، اما شاکرا و اما کفورا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس میں اختیار ہے۔ لیکن اگر انسان تکوینی احکام پر بھی راضی ہو اور شرعی احکام بھی جو ہے ان کو بھی رضا کے ساتھ قبول کرے، تو پھر اللہ رب العزت اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ تکوینی احکام تو ماننے ہی ماننے ہیں، اس پہ تو سارے منہ بھی آدمی پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی راہ نہیں ہوتا، وہ تو ان کے سامنے انسان بالکل صبر انداز ہوتا ہے، اور شرعی احکام اگر نہیں مانتا انسان تو پھر وہ فاسق ہوتا ہے، پھر وہ فاسق ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، مکذب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اس کو اپنا دشمن بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی دشمنی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ماننے والے ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور انسان کو ہر وقت جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے وہ دشمن ہے جو شروع سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی اس نے گمراہ کیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تمہارا دشمن ہے اور وہ اس کو دشمن بنا کے رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ، اس کو دوست نہ بناؤ، اس کو دشمن سمجھو، دشمن جانو، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اس سے بچ بھی تم سکتے ہو سوائے اللہ رب العزت کی پناہ کے، سوائے اللہ رب العزت کی مدد کے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو انسانوں میں سے دشمن ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، اور یہ کہا کہ وہ کیسے آئے تو من احسن قولا ممن دعا ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی، جو دشمن ہے اس سے احسان کرو گے تو وہ دوست بن جائے گا، لیکن یہ جو دشمن ہے اس کے ساتھ احسان کرو گے، اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو یہ تمہارا دشمن تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا، اس سے دوستی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ جو وسوسے ڈالتا ہے، جو راستے دکھاتا ہے، جو کارستانیاں اس کی ہوتی ہیں،
انسان ان کا شکار ہو کر اس کے پیچھے لگ گیا. اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. اور آج دیکھو دنیا کا حال کیا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو ان کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، جو اس کا گمان تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں زیادہ کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اور تیری طرف آنے والے تھوڑے ہوں گے، میری طرف آنے والے زیادہ ہوں گے. تو لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے شیطان کے گمان کو سچا کر دیا. تو جو بندے اللہ کے بندے ہیں وہ تو اللہ کے دوست ہیں، لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے دشمن کے دوست بنتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے سزا رکھی ہوئی ہے. انسان کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے اس دشمن سے جو ظاہر نہیں ہوتا. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی اتر جاتا ہے، ہمارے دماغ میں بھی بات ڈال دیتا ہے، ہمارے خون میں بھی اتر جاتا ہے، اور ہر وقت وہ دشمنی کا بدلہ ہوتا ہے، کبھی بھی وہ دشمنی سے باز نہیں آتا. اس لیے اللہ رب العزت کی یہ صفات، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا، اور جس سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو الوسواس چیز ڈالتا ہے. وسوسہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ سے کوئی چیز جو ہے نا وہ کسی میں ڈال دے. وسوسہ ایسی حرکت کو کہتے ہیں جو غیر وسوسہ ہلکی سی ہو. وسوسہ ایسے ہی ہوتا ہے. وسوسہ لہم الشیطان لیبدی لہم ما وری عنہما، تو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. تو شیطان جو ہے وہ وسواس ہے. وسواس یہ وسوسہ یوسوس سے الوسواس، وسوسہ یوسوس وسوسہ اس سے یہ نکلا ہوا ہے. اور الخناس، خناس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا. جیسے کوئی آگے بڑھے اور پھر خانہ سا پیچھے ہٹ جائے، تو وہ وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور برائی میں ڈال کے پھر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسا ہی کرتا ہے وہ. ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. گناہ میں مبتلا کر کے پیچھے ہٹ گیا. جیسے قریشیوں کو تیار کر کے لایا تھا کہ نجد کی فوج میرے ساتھ ہے، جب فرشتوں کو دیکھا بھاگ گیا. انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ شدید العقاب. تو یہ اس کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفتیں، الہ الناس، ملک الناس، رب الناس، ان کا ذکر کر کے اس شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے. جی احسن اللہ علیکم. قال المؤلف حفظه الله من قوله تعالى من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإن استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين فإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. یہ شیطان جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے. جیسے اس نے کہا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تیرے یہ راستے کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا، اس راستے کی طرف میں نے لوگوں کو آنے نہیں دینا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن ایمانی عن شمائلی، ہر طرف سے وار کرے گا. لا تجد اکثرهم شاکرین، اور یہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، یہ تیرے نافرمان ہوں گے، تیرے ناشکرے ہوں گے. تو یہ ہر وقت انسان کو اس طرح انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے چاروں طرف سے. اوپر سے نہیں کہا کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور نیچے سے بھی نہیں کہا کہ یہ زمین جو ہے نا یہ بھی ہماری بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائی. ادھر دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے. تو جب انسان اس کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو پناہ ملتی ہے، اوپر سے پناہ آتی ہے. اور یہ زمین جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قرار بنائی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے. اللہ الذی جعل الارض قرارا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. تو زمین بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے جس سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں.
اللہ کفاتا احیاء و امواتا، یہ مردوں کو بھی سنبھالتی ہے اور زندوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں. تو وہ ان طرف ان چاروں اطراف سے آتا ہے، اوپر نیچے والی طرف سے اس کا زور نہیں چلتا. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور تذکر اور واعظ کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا واعظ ہے اور یہ اللہ کی یاد دہانی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے خیر اور برکت کا خلاف ہے. یہ خیر ہے، سراسر خیر ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن سے جوڑ دے اور قرآن کا فہم اور قرآن کا علم اور قرآن مجید کے ساتھ انسان کا تعلق قائم کر دے. یہ قرآن سے تعلق اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑو. اور ہمارے خاص طور پر جو ہمارا اہل حدیث کا طبقہ ہے، اس میں حدیث کے ساتھ تو ہمارا بڑا اشتغال ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ جو ہے نا ہمارا تعلق تھوڑا سا کمتا ہے. ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ تھا، بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا 10 آیتیں کر کے. قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے انسان پڑھے سمجھے. عام طور پر ہم ترکیب کر لیتے ہیں اور سیگے نکال لیتے ہیں، لیکن جو اس کا فہم ہے، جو اس کا تدبر ہے، جو تذکر ہے، جو تفکر ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. سیگے بھی نکال لیں، ترکیب بھی کریں، لیکن اس کا اصل مقصد ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ موعظت ہے، یہ بیان ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بالقوہ، اور جو متقین ہیں ان کے لیے بالفعل. سمجھتے ہیں نا بات؟ سمجھنے آ گئی کہ بالقوہ سب کے لیے ہے، یعنی پروٹیکشن ہی تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے موجود ہے. لیکن جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور ہدایت لینے کی طرف اس کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ ہدایت بنا دیتا ہے. جو ہدایت اختیار کرتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی، اللہ تعالیٰ وہ راستہ قبول کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت دے دیتے ہیں. قال الشارح وفقه الله: ختم المصنف وفقه الله هذه النبذة الميسرة بتفسير سورة الناس فقال: مستهل هذه السورة كسابقتها أي الفلق، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له: قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، على ما تقدم من كون الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. ثم قال برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم، وفق ما ذكرناه من معاني الرب، وأنها ترجع إلى 3 معان: المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. ثم قال في قوله تعالى: ملك الناس وملكه من ربوبيته، فقوله برب الناس يندرج فيه ملكه، لكن الملك من أعظم مشاهد الربوبية فأفرد عنها اعتناء به. وأعظم مشاهد الربوبية المكرر ذكرها في القرآن 4: أولها الملك، وثانيها الخلق، وثالثها الرزق، ورابعها تدبير الأمر وهو تصريف شؤون الخلق. ثم قال في قوله تعالى: یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بجائے ہے. رب جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا خالق ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور ہمارے اوپر اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں، اور اسی کے اندر ہی اللہ رب العزت کی حاکمیت بھی آتی ہے. اللہ کی حاکمیت اس کی ربوبیت میں بھی آتی ہے، اور اللہ کی حاکمیت اس کی الوہیت میں بھی آتی ہے. جو الہ ہے پھر اس کے اوامر کو محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی تم دوسری توحید بیان کرتے ہو، توحید حاکمیت کا بیان نہیں کرتے. توحید حاکمیت جو ہے یہ ربوبیت اور الوہیت دونوں کے اندر موجود ہے. جو اللہ رب العزت ہے وہ سارے جہان کا بادشاہ ہے، الحق تعالی الملک الحق، اور اسی کا حکم جاری ہے پوری کائنات کے اندر. شریعت کو اس نے وضع کی ہے، اور اس کو ماننا یہ بھی اللہ رب العزت کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ اس کے اندر موجود ہے توحید حاکمیت بھی. جی. ثم قال في قوله تعالى: إله الناس معبودهم بحق. ثم قال في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، فإنه المختص بالوسوسة، والمراد به هنا الشيطان الجني دون الشيطان الإنسي. الشيطان الإنسي لا يوسوس،
فالوسوسة إلقاء باطن، والشيطان الإنسي يكون إلقاؤه ظاهرا ويسمى وشوشة. فإلقاء الشياطين نوعان، أحدهما إلقاء باطن وهو للشيطان الجني ويسمى وسوسة، والآخر إلقاء ظاهر وهو للشيطان الإنسي ويسمى وشوشة. جو آج کل ایسے لوگ ہیں میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب اور اس طرح کے جو ایپس ہیں، ان کے اندر گندگی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں نشر کرتے ہیں، ایک شیطانی کام ہے برائی کو مزین کر کے پیش کرنا. تو یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ شیاطین الانس ہیں اور ہر نبی کے یہ دشمن رہے ہیں. قرآن کے جانور نے پوری نبی عدو پر شیاطین الانس والجن، یہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. سارے جن جو ہیں وہ شیطان نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں. اور نہ من المسلمون و من القاسطون من اسلم فاولئک تحروا رشدا اما القاسطون فکانوا جہنم حطبا. انہوں نے اعتراف کیا ان میں مسلم بھی ہیں اور ان میں مومن بھی ہیں اور ان میں کافر بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. تو یہ شیطان جو ہے وسوسہ، چونکہ یہ انسان کے اندر اتر جاتا ہے، دل تک پہنچ جاتا ہے، یہاں بیٹھا ہوتا ہے، یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. جب اٹھتا ہے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر دور ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے انسان جو ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. شیطان سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے. اور جو انسان ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ وسوسہ ہوتا ہے ان کا، یہ لوگوں کو برائی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے خواتین اور اس طرح کے یہ غلط منظر فلموں کے اندر لا کر اور تصویروں کے اندر لا کر لوگوں کے اندر پھیلانے والے برائی کو فروغ دیتے ہیں. یہ بھی شیاطین ہیں. جی. فإن قال قائل قد صرنا اليوم نرى شياطين الإنس يلقون شرورهم علانية، فالجواب أن ما يخفونه من الشر الذي يريدونه أعظم، ولكنها حبائل الشيطان التي يأخذ بها الخلق شيئا فشيئا. ثم قال في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. دعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. شرکی و شرکی، شرک جال کو کہتے ہیں، شیطان کا بڑا جال ہے اور خواتین بھی اس کے جال میں سے ہیں. فالوسوسة وهذه کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشنما بنا کے اور لوگوں کو متوجہ کرنے والا بنا کے اس طرح پھرتی ہیں. تو یہ شیطان کا ایک جال ہے. وهذه هي حقيقة الوسوسة. فالوسوسة تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع والتخذيل. قال فإذا استعاذ منه العبد تأخر أي رجع واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. والجاري في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان اتقاء شره 3 أنواع، أولها الاستعاذة منه بأن يقولوا نعوذ بالله من الشيطان وهذا مستحب، وثانيها لعنه بأن يقولوا لعنة الله على الشيطان أو أضلني الشيطان لعنه الله، وهذا حكمه أنه جائز لما ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم أن شيطانا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألعنك بلعنة الله، فهذا يدل على أن لعن الشيطان جائز. وثالثها ذكره بغير الاستعاذة واللعن مثل قوله الله يأخذ الشيطان أو الله يهلك الشيطان أو الله يقلع الشيطان، وهذا مكروه لما ثبت من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر الحمار، فقال الرجل تعس الشيطان يعني هلك الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعيسا کا معنی ہوتا ہے کسی کا تباہ ہو جانا. تعاسا تباہی اور بربادی کو کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعاسا اللہ فلان، اللہ فلان کا کچھ نہ ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جائے. اور جس کو خوش ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے مرحب. مرحب ہم زندہ باد کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں
बरहक लिफुलान, और जिसको बुरा कहना होता है, बददुआ देनी होती है, उसके लिए क्या कहते हैं? ज़ासक लिफुलान। فإن لا تقل ذلك فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. فالشيطان إذا دعي عليه بغير الاستعاذة واللعن تعاظم وقال قد فعلت شيئا وهو أحقر من ذلك. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا دعا المرء بقوله الله يأخذ الشيطان والله يخزي الشيطان تعاظم الشيطان فلم يحصل المقصود من الدعاء عليه وعظم شره. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان تصاغر الشيطان حتى يكون كالذباب. وانظروا إلى كيد الشيطان في صرف الناس عن المأمور به شرعا إلى ما يعظم به شره. فإن أكثر الناس تسمعهم حتى في مزحهم يقولون الله يأخذ شيطانك، الله يقلع شيطانك، فالشيطان يتعاظم بهذا ولا يحصل المقصود من الدعاء عليه. لكن على الإنسان أن يستعيذ، فالاستعاذة هي المأمور به شرعا، واللعن لبيان الجواز، فالاستعاذة هي الحصن الأعظم من شر الشيطان الرجيم. ثم قال ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس، فالشيطان الجني يوسوس في صدور الخلق من الجنة والناس. فاسم الناس يشمل الإنس والجن، ذكره ثعلب، واسمه أحمد بن يحيى وغيره، لأنه من النوس وهو الحركة والاضطراب، وهو وصف موجود في الإنس والجن. فقوله تعالى من في صدور الناس من الجنة والناس، जो जिन है उनके अंदर भी वसवसा अंदाजी करता है, और जो इंसान है उनके अंदर भी वसवसा अंदाजी करता है। فقوله تعالى من الجنة والناس أي صدور الجن والإنس، فيكون قوله والناس من عطف العام على الخاص، فالناس إنس وجن والجنة هي الجن. وختم المصنف كتابه بقوله تم بحمد الله حمدا لله في المنتهى كما حمد في المبتدا. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. अल्लाह ताला इस मजलिस को मुबारक बनाए, जो पढ़ा पढ़ाया गया है अल्लाह ताला इसका मज़ीद फ़हम पढ़े और फ़हम अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहलुल कुरान में शामिल फरमा दे, जो कि अहलुल्लाह की खासियत है। और आप हज़रात का भी शुक्रिया, एक तालिब इल्म के साथ आपने इतना वक्त लगाया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके इल्म में और अमल में ज़िंदगी में सेहत को बरकत फरमाए। और हमारे अज़ीज़ मोहतरम शेख फजीलत शेख मोहम्मद रहीम साहब माशाअल्लाह इन्होंने बड़ा ही मुबारक सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला इसको जारी और सारी रखे और बहुत ज़्यादा नाफ़े बनाए तलबा के लिए, उलमा के लिए, उम्मत के लिए, दीन के लिए। वजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। أسرج خيولك يا أخ الإيمان، وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.